أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 100، 101، 102 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. مضمون جو ان آیتوں کا ہے وہ پچھلی آیتوں سے ہی ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، اور یہ جو آیات ہیں یہ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد جو لوگ اس زمین کے وارث ہوئے، کیا ان لوگوں کو رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کے اوپر مصیبت بھیج سکتے ہیں اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا سکتے ہیں کہ وہ سن نہ سکیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کو بھی، اور چونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ قرآنی آیات جو ہے اگرچہ بعض آیات کسی خاص پس منظر میں نازل ہوتا ہے، یعنی اس زمانے اور اس قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا اس قوم کے اندر جو برائیاں اور بیماریاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، لیکن قرآنی آیات کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے. اور یہ قرآنی آیات یا قرآن کریم قیامت تک کے تمام انسانوں کے ہدایت کے لیے ہے، اور جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنی پوری چھوی قرآن کریم کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ کہاں پر ہے. چاہے وہ جس قسم کے لوگ ہوں، نیکوکار لوگ بھی قرآن کریم کو اگر جھانک کر کے دیکھیں گے تو ان کو اپنا پورا ڈھانچہ، اپنی زندگی کی پوری چھوی اس کو قرآن کریم میں مل جائے گی. بدکار قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی پوری چھوی مل جائے گی. جھوٹے اور منافق قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی پوری چھوی مل جائے گی کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں. تو یہ قرآن کریم جو ہے اس کے جو احکام ہیں یا اس کی جو نصیحتیں ہیں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو بھی اور بعد کے لوگوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد جو لوگ بھی اس زمین کے وارث ہوئے ان کو اپنے پچھلے قوموں سے جو ہلاک و برباد ہوئے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے کہ جن جرموں کے بدلے میں ان قوموں کو ہلاک کیا گیا اگر وہی جرائم ہمارے اندر بھی پائے جائیں، جن وجہوں سے ان قوموں کو ہلاک کیا گیا اگر وہی وجہیں ہمارے اندر بھی پائی جائیں تو جیسے ان قوموں کے اوپر عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری آئی، ان کو مختلف مصیبتوں میں اللہ نے دوچار کر کے دنیا سے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں تو وہی مصیبت ان کے اوپر بھی ڈال دیں اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں. یاد رکھیے سب سے بدترین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے کسی بھی قوم کو یا کسی بھی فرد کو، وہ دلوں پر مہر لگنا. دلوں پر مہر لگنا کا کیا مطلب ہے کہ ان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دیتا ہے کہ ان کے سامنے لاکھ حق بات کہیے وہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں. اور ایسے افراد صرف گمراہ کن فرقوں اور جماعتوں میں نہیں بلکہ حق پرست لوگوں کی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے ہٹ درم ہوتے ہیں، ایسے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتا ہے
کہ ان کے سامنے لاکھ حق بات بتا دیا جائے وہ حق بات کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے عملوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے، دلوں کو منڈ بنا دیتا ہے کہ وہ اب کچھ بھی نہیں سن سکیں گے، اور پھر بعد میں جب وہ موت کے گلے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مقدر سیدھے جہنم بنا دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پچھلے قوموں سے ان کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ ان قوموں کو جن جن وجہوں سے سزا ملی ہے، جن جن وجہوں سے اللہ نے عذاب بھیجا ہے، جن جن وجہوں سے اور جن جن جرموں سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی جرائم ہمارے اندر بھی پائے جائیں، وہی گناہ ہمارے اندر بھی پائے جائیں، اور اس کے بعد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی مصیبت اور عذاب میں ڈال دے اور ہمارے دلوں پر بھی مہر لگا دے کہ ہم حق بات سننے کے، سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک القرى نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. یہ کون سی بستیاں ہیں؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. ان تمام پیغمبروں کے قصے ابھی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں. ان کے تبلیغ رسالت کو بیان فرمایا، اور جب ان نبیوں نے اپنی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں نے کیا ری ایکشن کیا، کیا ان کے ساتھ کیا، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. اور پھر قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں پورے کے پورے قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بھی بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بستیاں ہیں ان کے قصے کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ. لیکن ان تمام بستیوں والوں کے اندر جو نبیوں کے مخالفین تھے، جو نبیوں کے خلاف جن لوگوں نے اپنی جارحیت کو اختیار کیا، نبیوں کے خلاف جن لوگوں نے اسٹیپ اٹھائے، ان تمام لوگوں کے اندر ایک بات کامن تھی جو اللہ بتلا رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. ان تمام قوموں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا جو بالکل واضح اور کلیئر دلائل لے کر کے آئے تھے، واضح اور کلیئر آیات لے کر کے آئے تھے، واضح اور کلیئر نشانیاں لے کر کے آئے تھے کہ جس کو دیکھنے کے بعد منڈ سے منڈا آدمی سمجھ جائے گا کہ نہیں یہ بالکل سچا نبی ہے، نہیں یہ بات جو بیان کر رہا ہے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق بیان ہے. یہ تمام چیزیں لے کر کے آئے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. کیونکہ نبی جب پہلی مرتبہ اللہ کے پیغام کو ان قوموں کے پاس پہنچایا تو پہلے ہی مرتبہ جھٹلا دیا ان لوگوں نے، نہیں ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے. اب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دلائل بھیجے. یعنی اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کہ دو باتیں فرما رہے ہیں. پہلی بات کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کے دلوں پر مہر کیوں لگتا ہے. اب ان کے سامنے آپ لاکھ حق بات بتا دیجئے وہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی قوم اگر کسی حق بات کا پہلی مرتبہ انکار کر دے تو چونکہ اب وہ لوگوں کے سامنے انکار کر دیا ہے، نہیں ہمیں اس بات کا بھی انکار کر چکے ہیں، اب وہ باتیں نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یا دلیلوں کو دیکھنے کے بعد یا کسی کے سمجھانے کے بعد حقیقت ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اب اگر ہم سمجھیں گے تو ہم ذرا سا نیچے ہو جائیں گے، ہماری انا مجروح ہو جائے گی، ہمارا ذرا گریڈ گر جائے گا. اب ہم کیسے مانیں؟ پہلے ہم انکار کر دیے تھے، پہلے ہم نے انکار کر دیا تھا، اب ہم مانیں گے نہیں. تقریباً چاہے فرد ہو یا بعض جماعتیں ہوں جن کے سامنے حق کو واضح کر دیا جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ فرسٹ اٹیمپٹ میں، فرسٹ اسٹیپ میں انہوں نے حق بات کا انکار کیا ہوتا ہے. اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو انکار کیا تھا لوگوں کے سامنے انکار کیا تھا، اب اگر ایکسپٹ کر لیں گے تو پھر ہماری جو ہے ہمارا گریڈ گر جائے گا، ہماری انا مجروح ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا سوچتا ہے کوئی آدمی یا کوئی جماعت بس اسی وقت اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور اب اس کے بعد وہ حق بات سننے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے، لائق بھی نہیں رہتا ہے اور حق بات کو ایکسپٹ کرنے کے بھی لائق نہیں رہتا ہے. پہلی بات اللہ نے یہ بتلایا. اللہ فرماتے ہیں کہ تلک القرى نقص علیک من انبائها، ان بستیوں کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان بستی والوں کے پاس رسول جو ہے وہ واضح نشانیاں لے کر کے آئے.
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، چونکہ وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے لہذا بعد میں بھی جھٹلایا، دلیلوں کے ملنے کے بعد بھی جھٹلایا، نشانیوں کے آنے کے بعد بھی جھٹلایا، معجزہ مل جانے کے بعد بھی جھٹلایا۔ اللہ فرماتے ہیں كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، جب ایسا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جب آدمی کے اندر یہ صفت آتی ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب دوسری بات یہ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں بھی اور اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس میں کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ تو یہ جو مہر لگانے کی نسبت ہے یہ اللہ کی طرف کیوں؟ حالانکہ برائی اور برائی کے اسباب کو اختیار کرنے والا تو بندہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب کو اختیار کرنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ انسان چاہے دنیا میں اچھائی کا رستہ اختیار کر لے، انسان چاہے دنیا میں برائی کا رستہ اختیار کر لے۔ اب ایک بات یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی بزنس و ویپار کے اندر 5 لاکھ روپیہ لگاتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ جو ہے ایک سبب ہے جو اس نے انویسٹ کیا۔ اب 5 لاکھ روپیہ جو آدمی انویسٹ کرتا ہے اور اس میں جو منافع آتا ہے وہ 5 لاکھ کے ہی حساب سے آتا ہے، اور اگر کوئی آدمی 50 لاکھ کا انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ 50 لاکھ کے حساب سے آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ انویسٹ کرنے کے بعد بھی کچھ بھی منافع نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 لاکھ کا انویسٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ منافع ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو منافع کا جو ریشیو ہوتا ہے وہ جیسا سبب اختیار کرتا ہے ویسا، تو وہ سبب کو اختیار کرنے کا جو حق ہے وہ انسان کو ہے۔ اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہے، انسان سبب اختیار کرتا ہے، جیسا سبب اختیار کرتا ہے ویسا اس کو نتیجہ ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ملتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان جیسا سبب اختیار کرتا ہے ویسا اس کو نتیجہ ملتا ہے، تو اگر وہ نیکی کا سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مزید کشادہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر برائی کا سبب اختیار کرتا ہے، برے راستے کا سبب اختیار کرتا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ بنا دیتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس میں بندوں کا قصور ہے، لیکن چونکہ اختیار نتیجے کا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے کبھی اللہ کا طرف منسوب کیا گیا کبھی بندوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اور آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے عہد کو پورا کرنے والا نہیں پایا اور ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق پایا۔ کیا مطلب یہ کہ عہد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے کہ دنیا میں جب ہم تم کو بھیج رہے ہیں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے فطرت میں رکھا ہے۔ دوسرا عہد جو ہے وہ ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، مثلا لین دین میں کوئی عہد و وعدہ کرتا ہے، یا پھر نکاح اور طلاق میں کوئی عہد اور وعدہ کرتا ہے، یا کوئی دنیاوی معاملات میں کوئی عہد کرتا ہے، یہ بھی عہد ہے۔ اور اسی طرح سے بعض عہد ایسے بھی ہیں جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی عہد ہو، چاہے بندوں کے ساتھ ہو چاہے اللہ کے ساتھ ہو، عہد کو پورا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور جو لوگ عہد اور وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں دراصل وہ فاسق و فاجر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اور یہی چیزیں پچھلے قوموں کے اندر بھی پائی گئی، اور یہی چیزیں اگر آج ہمارے اندر بھی پائی جائیں گی تو ہم اللہ کے فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو رب العالمین صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔